الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر صبح و شام کے وقت 10 بار درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ امام مجاہد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حکمت سے مراد فقہ اور علم ہے، اور علامہ ابن عبد البر نقل فرماتے ہیں علماء باران رحمت ہیں، جہاں بھی ہوں گے نفع پہنچائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال شریف کی حدیث پاک ہے یہ بھی، کہ طلب العلم ساعتاً خیر من قیام لیلۃ وطلب العلم یوما خیر من صیام ثلاثۃ اشہر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی بھر علم دین حاصل کرنا پوری رات قیام سے بہتر ہے، اور ایک دن علم حاصل کرنا 3 ماہ کے روزوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ علم کے فضائل ہیں۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مزید فرمان سنیے، یہ بھی کنز العمال شریف کی حدیث پاک، فرمایا، العلماء مصابیح الارض وخلفاء الانبیاء وورثنی وورثہ الانبیاء۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء زمین کے چراغ ہیں اور انبیاء کے خلیفہ ہیں، اور میرے اور مجھ سے قبل انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سے محبت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کا شوق عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور محترم اساتذہ کرام، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اس سلسلے میں ہم پختہ علم والوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسی میں ہم صحابہ کے علم کا ذکر کرتے ہیں، اکابرین، صلحاء کرام، سب کے پختہ علم کا ذکر خیر ہم اس سلسلے میں کرتے ہیں۔ آج بھی اللہ نے چاہا تو علم کے تعلق سے سنیں گے، لیکن آج کس پختہ علم والی ہستی کا ذکر خیر کریں گے انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں شامل ہیں نگران پاکستان ابو رجب حاجی محمد شاہد الطاری۔ سیدی، آج کے سلسلے میں ہم کس ہستی کا ذکر کریں گے، یہ آپ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، سبحان اللہ، ذکر مصطفیٰ کریں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا کھاتے ہیں صدقہ گن ان کے گائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عطا سے ساری نعمتیں تقسیم کی ہیں، علم بھی آپ تقسیم فرماتے ہیں۔ بے شک، بے شک۔ یہ انبیاء کرام کے علوم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ہیں۔ سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے علماء، سارے اولیاء، اور جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین، محدثین، مجتہدین، ان سب کے علوم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کا صدقہ ہے۔ بے شک، بے شک۔ تو ان کے علم مبارک، اور آپ بحیثیت معلم آپ نے کس طرح تعلیم فرمائی، جیسے مشہور فرمان ہے، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ کا طرز تعلیم، انداز تعلیم کیا تھا، کچھ اس تعلق سے
انشاءاللہ عز و جل کچھ ہم کہیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری کائنات کو علم سکھایا، اور علم سیکھنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی علم سکھایا. ساری کائنات نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا صدقہ پایا. سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست صحابہ کرام علیہم رضوان کو علم دین سکھایا. کیا انداز تھا، کس طرح سے تزکیہ فرمایا صحابہ کرام علیہم رضوان کی، کس طرح سے تربیت فرمائی؟ کچھ دیکھیں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، پورے عالم کے اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا. ایک جہالت کا جو اندھیرا ہے نا، یہ رات کے گھپ اندھیرے سے بھی بڑھ کر ہے. ٹھوکریں، جہالت کو اندھیرا کہا گیا. جی بالکل. اور کیسا اندھیرا تھا کہ ایک دوسرے کے حقوق کو نہیں پہچانتے، رب کو نہیں پہچانتے، پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتے، پلٹ کر کس کی طرف جانا ہے یہ نہیں پہچانتے، ماں باپ کو نہیں پہچانتے. ماں باپ جیسے جانور بچوں کے ساتھ ہیں ویسے وہ ہیں. کچھ وہ شعور نہیں تھا، اور غیر خدا کی پرستش ہو رہی ہے، پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کیا کیا معاملات تھے. اور قتل و غارت گری، شراب نوشی، عیاشی، جانوروں سے بدتر لوگ ہو گئے تھے. اور کتنی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ. یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تہذیب یافتہ قوموں میں بھیجے گئے، اور میرے نبی اس قوم میں بھیجے گئے جو سب سے بیکورڈ تھی. لیکن تربیت کرنے والے کیسے ہیں، تزکیہ کرنے والے کیسے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. کیسے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، جن کو ان کے رب نے سکھایا، سبحان اللہ، جن کی تربیت ان کے رب نے فرمائی. اب پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، اور کیسی تربیت فرمائی؟ سبحان اللہ. جو بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بچیوں کے محافظ اور تربیت کرنے والے بن گئے. سبحان اللہ. جو جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، اوروں کو علم کی روشنی سے منور کرنے والے سبحان بن گئے. اللہ، سبحان اللہ. اور جو رب کی معرفت اور پہچان سے دور تھے، وہ رب کی پہچان کرنے والے، دوسروں کو پہچان کرانے والے بن گئے. بے شک، بے شک. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ظاہر بھی درست کیے، ان کے باطن بھی سنوارے. میں آپ کو قرآن سناتا ہوں بھائی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، سبحان اللہ. اور سبحان انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 164. اور دعائے ابراہیم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جد امجد میں سے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اب دعا کرتے ہیں. وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سارے پختہ علم والوں کا ہم نے تذکرہ سنا، ان سب کو سکھانے والے کون؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. عالم ما کانا وما یکون. سبحان اللہ. وہ عالم جن کو پچھلوں اور اگلوں کی خبر ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے.
وہ عالم سبحان اللہ اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک سکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 70 صورتیں میں نے حضور سے یاد کی۔ سبحان اللہ وہ یاد کرنا صرف حفظ کرنا نہیں ہے، اس کی تعلیمات۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ فقیہ امت، یہ خلفائے اربعہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیں تربیت کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ ابو جہل کے پاس تھے، ابو جہل کی بکریاں چراتے تھے اور جسمانی طور پر آپ کمزور تھے، اور ابو جہل آپ پر ظلم کرتا، آپ کو مارتا اور کہتا کہ بکریوں کے نکمے چرواہے، تجھے بکریاں چرانا بھی نہیں آتی۔ اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اٹھاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسواک اٹھاتے ہیں، میرے آقا کا تکیہ مبارک اٹھاتے ہیں، آپ کی صحبت میں رہتے ہیں، تو یہ ہو گئے فقیہ امت۔ فقیہ امت ہو گئے، سبحان اللہ۔ خلفائے کیسی اربعہ تربیت فرمائی۔ اس امت میں سب سے بڑے عالم خلفائے راشدین کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو قرآن سکھایا، اس کے اسرار و معانی سکھائے، اس کی تفسیر سکھائی، سنت سکھائی، شریعت کے احکام سکھائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضور کے لیے دعائیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ سبحان دیکھیں اس آیت سے، اس کی تفسیر سے پتہ چلا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعمال کی پاکی کے ساتھ ساتھ دلوں کو بھی پاک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نگاہ کرم سے دلوں کو پاک کرتے ہیں۔ نگاہ کرم کیسے حاصل ہوگی؟ حضور کی نعتیں پڑھیں نا، انظر حالنا پکارے نا، درود پاک پڑھیں نا، سیرت پڑھیں، اس کو اپنائیں، انشاءاللہ ان کی وہ کرم نوازی ہوگی۔ یہ تو آپ نے جو بیان فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم کائنات ہونے کے تعلق سے قرآن کریم کی آیات مبارکہ، اور حضور نے خود فرمایا کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، سکھانے والا۔ اب جیسے آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، کہ ایسی کیا تربیت تھی، ایسا کیا انداز تھا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پاتا تو وہ فقیہ امت بن جاتا، وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا۔ ایسا کیا انداز تھا، وہ انداز ارشاد فرما دیں۔ کسی عاشق رسول نے کہا دشمن جو تھے قائل ہوئے، سرکش جو تھے مائل ہوئے، سبحان اللہ۔ مسحور کن تھا کس قدر یا مصطفیٰ لہجہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ آقا کی شفقت، آقا کی محبت، آقا کی رحمت، عفو و درگزر، عنایت، سخاوت، محبت، شفقت، نرمی، محبت، اپنائیت، دلجوئی، کرم نوازیاں، عنایتیں، سبحان تو اللہ۔ یہ چیزیں قریب کریں گی۔ سبحان بھی اللہ۔ استاد اپنے شاگرد کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، پہلے اس کو کچھ قریب تو کرے نا، اور قریب دائرے کے شریعت اور تنظیم جی ہاں، اب بھی ہمارے اس میں ہے، اس کے مطابق۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی اور اس کا کوئی صحابہ کرام پر کوئی شفقت کے انداز جو علم سکھانے کے تعلق سے جہاں سکھایا، کیا کیا انداز ہے؟ ضرور عرض کرتا ہوں۔ مشکاہ شریف میں ہے کہ حضرت معاویہ ابن حکم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابھی نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے چھینکا تو آپ نے کہا یرحمک اللہ، حالت نماز میں لوگ دیکھنے لگے، تو اب وہ عجیب و غریب ماحول بن گیا۔ تو حضور نے نماز کے بعد انہیں سمجھایا، ڈانٹا نہیں، مارا نہیں، برا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ نمازوں میں انسانی کلام مناسب نہیں ہوتا، نماز میں تو تسبیح ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے۔ اچھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کے انداز پر ان کے تاثرات کیا تھے؟ کہا کہ میرے ماں باپ نثار ایسا اچھا سکھانے والا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، جب حضور نے شفقت فرمائی، نرمی فرمائی، تو اب انہوں نے
دیکھا کہ حضور مہربان تو سب پر مہربان ہے، حضور کی مہربانی خاص و عام سب کے لیے تھی۔ اب انہوں نے دینی مسائل پوچھنا شروع کر دی، کاہنوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا، تو دیکھیں شفقت ہوئی، شفقت ملی، محبت ملی، تو ان کی وہ جو ایک جھجک تھی، ایک روب تھا، سیکھنے کا جذبہ دبدبہ بڑھا تھا، بھئی ایک روب بھی تو ہوتا ہے نا جی استاد کا، جی تو وہ اجنبیت ختم ہوئی، اور پھر انہوں نے سوال کرنا شروع کیا، اور میرے آقا نے جوابات دینے شروع کر سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ کیسا پیارا انداز ہے، نہ آپ سے پہلے کسی کو ایسا سکھانے والا دیکھا، نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا، بلا سبحان شبہ۔ اللہ۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ شفا شریف میں قاضی ایاز مالکی رحمہ نے لکھا کہ جب سے آپ مسلمان ہوئے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اپنے پاس آنے سے نہ روکا، اور جب میرے آقا مجھے دیکھتے اور دیکھ کر مسکرا دیتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ انداز سکھانے کے تعلق سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پیارے انداز سے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرماتے۔ دیکھیں اس میں جو ایک تربیت کے مدنی پھول ہیں، استاد کے لیے، جی اسکول اور کالج کے ٹیچر کے لیے، اکیڈمی کے جو ہیڈ ہیں، ٹیچر ہیں، ان کے لیے، باپ کے لیے، ٹھیک ہے، باپ کے لیے بھی ہے نا کہ جی بچوں کو کس انداز سے سکھانا اور سمجھانا چاہیے۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ کو سکھایا اور سمجھایا، اور پھر آپ نے مزید سوالات کیے اور سمجھنے کی جستجو بڑھی۔ تو اب اس میں بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو بندے کو غصہ آ جاتا ہے، بعض اوقات وہ کام ہی ایسا ہوتا ہے جس پر سکھانا ہے، وہ عمل ایسا ہے کہ اس میں فطرتاً غصہ آتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کوئی آپ کے واقعات کہ وہ عمل بظاہر غصے والا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کس انداز سے سکھایا؟ کیا سختی سے سکھایا؟ اللہ اکبر، حضور نے ہمیں سکھانا سکھا دیا سبحان اللہ کہ سکھانا کس طرح ہے، بڑے بھائی کو، استاد کو، ٹیچر کو، ایچ او ڈی کو، آفیسر کو، ایک ٹرینر کو۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث کا خلاصہ عرض کرنے چلا ہوں، جی، اور مشہور بات ہے کہ دیہاتی آتا ہے اور آ کر مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ صحابہ کرام کو ظاہر فیل ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اس نے پیشاب کر لیا، یعنی اس کو بیچ میں روکا نہیں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر سارے علوم ظاہر ہیں۔ سبحان اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ تو پیشاب روکنے سے میڈیکلی پرابلمز ہو سکتے ہیں، تو حضور تو سب جانتے ہیں، طب بھی جانتے ہیں، تو آپ نے روکا نہیں، اور بعد میں سمجھایا کہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے، گندگی کے لیے نہیں ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، نماز کے لیے ہوتی ہیں، تلاوت کے لیے ہوتی ہیں، اور ایک شخص کو فرمایا کہ پانی بہا دو، تو بات ختم ہو گئی۔ اب معاملہ کیسا ہے، اب ذرا سی بات پر ہم وہ آپے سے باہر ہو جائیں، جیسے ہمارے طلبہ کرام ماشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اور یہ جب کابینہ والوں کے ساتھ، علاقے والوں کے ساتھ جائیں گے تو مزید تربیت ہوگی، اساتذہ کرام کے ساتھ جائیں گے تو اور بھی تربیت ہوگی۔ اور اس میں اب اگر کوئی مسجد میں خلاف ادب کام کر رہا ہے تو اس نے غلط کیا جی، تو ہم اس کی غلطی پر غلطہ نہ کریں، اس سے مسٹیک ہوئی اس کی تربیت کریں، اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو، اس کی تفہیم کر دیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت کے انداز کیسے رکھے، دیکھیں ایک چیز جو ہمارے لیے بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم خود شریعت کے پابند ہوں، سبحان اللہ، جس کو کہتے ہیں باعمل۔ سبحان اللہ، ہم باعمل ہوں، اس کی برکت سے بھی لوگ ہم سے، ہمارے عمل سے بھی سیکھیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عابد ہے نہیں، کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہو سکتا، اس امت میں ہے ہی نہیں، مخلوق میں ہے ہی نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توجہ دلائی کہ حضور اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت بھی معلم ہے، سبحان اللہ، کیونکہ آپ نماز پڑھ کر سکھا رہے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اچھا، آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں تو سکھا رہے ہیں کہ تربیت کس طرح کرنی ہے، تربیت کس طرح سے، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو سکھا رہے ہیں کہ قرآن کس طرح پڑھنا ہے، تفسیر فرما رہے ہیں تو وہ سکھا رہے ہیں، سمجھانے کے انداز سے سمجھانا سکھا رہے ہیں ہمیں۔ جب بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نرمی اور شفقت سے سکھایا۔ بچوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے
کہ یار مار کے بغیر نہیں چلیں گے، تو وہ اس کو سکھانا ہے، اس کو اگر پڑھانا ہے تو اس کو مارنا ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے جامعۃ المدینہ میں تو اس کا وہ اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارا ایک تنظیمی معاملہ ڈنڈے ہے کی کہ مار کیا، کہا گیا- زبان کی مار کی بھی اجازت نہیں ہے کہ زبان کی مار اس کے زخم بھی بڑے گہرے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کائنات ہیں، اور آپ کا سکھانے کا انداز کیسا ہے؟ اور سب سے زیادہ سب سے بہتر انداز آپ کا ہے، تو آپ کا انداز کیا ہے؟ اور ویسے بھی بحیثیت مسلمان آئیڈیل کون ہے، رول ماڈل کون ہے؟ سبحان اللہ، حضور کی ذات ہے۔ تاجر کے لیے، باپ کے لیے، شوہر کے لیے، ایک حکمران کے لیے، ایک ٹیچر کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک آئیڈیل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سبحان بے ہمارے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک ہمارے معاشرے میں عام طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے، بچے جیسے مسجد میں صف درست کر رہے ہیں، صفوں میں کھڑے ہو گئے، اب امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی وہ بچوں کو پیچھے بھیج دیں، ٹھیک ہے، اس کا ہمیں حکم شرع پہ عمل کرنا ہے، لیکن اب بھیجنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، بعض اوقات بازو سے پکڑا جاتا ہے اور پکڑ کر سختی سے پچھلی سب میں بھیجنا ہے، گھر بھیجنا ہے، جی وہ پیچھے جاتا ہے، پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے، جی ٹوپی مسجد سے پھینکتا ہے، وہ بولتا ہے میں دوبارہ نہیں آتا۔ نرمی 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 ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور شفقت کا ایک انداز دیکھیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ بچپن میں ہی 7-8 سال کی عمر میں حضور کی خدمت میں آ گئے تھے۔ سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک، وصال ظاہری تک 10 سال خدمت میں رہے۔ کہتے ہیں کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں، یہ کیوں کیا؟ لما فعلت کذا و کذا، جی ماشاءاللہ، تو تو کبھی نہیں لما فعلتا قضا و قضا، تم نے اس طرح کر دیا، تم نے اس طرح کیوں کیا، یہ کیوں چھوڑ دیا، یہ کیوں کر دیا، کبھی نہیں پوچھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، قصور بھی ہو جاتے تھی، خطا بھی ہو جاتی تھی، مگر حضور شفقت ہی فرماتے تھے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی یہ پیغام ہے، ایک بات نہیں، صرف ایک استاد کے لیے نہیں، ایک طالب علم کے لیے نہیں، اور صرف اسی شعبے سے وابستہ یہ معاملہ نہیں کہ جو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، بلکہ ہمیں وقتاً فوقتاً ایسے معاملات درپیش ہیں کہ ہمیں بچوں کی تربیت کرنی ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی اولاد کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ماتحت کو کچھ لوگوں کے درمیان سمجھاتے ہیں، اور اپنی طرف سے ہم سمجھاتے ہیں، جیسے نگران شورا فرمایا کرتے ہیں کہ جو ہمارا جو اصلاح کرنے کا انداز ہوتا ہے، بعض اوقات اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں، اکثر ضرورت ہے بہت اس کی۔ ہم اپنے انداز اصلاح پر غور کریں، اس کو کچھ لوگوں کے درمیان کسی کو سمجھانے کی مثال یوں دی گئی ہے کہ اگر کسی برتن میں کچھ ڈالنے سے پہلے نیچے سے سوراخ کر دیا جائے، اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اس کو اپنی ذلت و رسوائی نظر آ رہی ہے۔ ہمیں کسی کی تفہیم کرنی ہے، کسی کو سمجھانا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم تنہائی میں اس کی اصلاح کریں، علیحدگی میں اس کی اصلاح کریں، الگ میں اس کے ساتھ بات کریں کہ یہ معاملہ میں نے دیکھا، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اس طرح سے وہ قبول بھی کرے گا اور اس کی اصلاح ہو جائے گی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انداز مبارکہ سے ہمیں کیا کیا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز میں ہمیں سکھایا اور سمجھایا۔ سجیدی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہیں، اور سارے معلمین کو انہی کی تعلیم سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب سکھانے کے تعلق سے مزید کچھ مدنی پھول سکھانے والوں کے لیے، جو بالخصوص یہ طبقہ جو اکیڈمیز میں پروفیسرز ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، جامعۃ المدینہ میں ہیں، سنی مدارس میں ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور اس میں جو پڑھا رہی ہیں سبھی کے لیے ہے، ہم اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ وہ طلباء کو کس انداز میں سکھائیں۔ کوئی کام کسی طالب علم کے سپرد کیا جاتا ہے یا کسی کے سپرد کیا جائے تو اس کی اس میں بھی تربیت کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر حضور بھیجتے ہیں، تو وہاں کیا کریں گے آپ، اس کی تربیت فرماتے ہیں۔ سبحان اب اس کی اللہ۔ مثال سمجھیں، جیسے جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام امامت بھی کرتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، یہ مؤذنی بھی کرتے ہیں، جی۔
یہ قرآن پاک بھی پڑھاتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اساتذہ کرام اور ناظمین وغیرہ ان کی اس لحاظ سے تربیت بھی کرتے نہیں کرتے تو کرنی چاہیے، کم کرتے ہیں تو زیادہ کرنی چاہیے، اور تربیت کرنے کے انداز اگر اتنا اچھا نہیں تو بہت اچھا کرنا چاہیے۔ مدنی قافلے میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی تربیت کی حاجت ہے۔ اچھا، اب کی جو تربیت ہے یہ آگے چل کر یہی طلبہ استاد بنیں گے، یہی طلبہ مصنف بنیں گے، یہی طلبہ مبلغ بنیں گے، نگران بنیں گے، شعبے سنبھالیں گے، شرعی رہنمائی کریں گے، مفتی صاحب بنیں گے۔ ویسے تو جو لرننگ پیریڈ جو ہے جی اس کا آغاز تو 6 مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، اللہ، اور اب یہ بچے تو طلبہ ہمارے جو ہیں یہ بڑے ہو جاتے ہیں، تو جو کام سپرد کیا جا رہا ہے، کوئی علاقہ سپرد کیا جا رہا ہے، کوئی حلقہ سپرد کیا جا رہا ہے، تو پہلے اس کی تربیت کی جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور نے یمن بھیجا تو تربیت کی۔ اچھا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ تو اب یہ ترغیب دلائی جا رہی ہے، ہاں، یعنی اسی طرح کام سونپنے سے پہلے جی تربیت کی جائے۔ جی۔ سبحان اللہ، کام دیا بھی جائے، کام سکھایا بھی جائے۔ دیکھیں جامعہ میں یا کسی بھی ادارے کے اندر خادم بھی ہوتے ہیں، بواب ہوتے ہیں، واچ مین ہوتے ہیں، طباخ ہوتے ہیں۔ آپ نے اس کو جے ڈی بتائی، آپ نے اس کی تربیت کی، یا آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ بھئی ادارے کے اندر تو آ گیا، اس کو ذرا کھول کر وضاحت کے ساتھ تربیت اس کو بتایا جائے۔ ایک بار صرف کام دے دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کام سکھاتے رہنا چاہیے، بالکل۔ سکھاتے رہیں۔ اور دیکھیں وہ پہلی جو بات چلی تھی وہ ہماری آگے نہیں بڑھی جی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی حضور نے تربیت کی اور وہ زمانے کے ہادی بن گئے۔ اب اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقتیں، عنایتیں، اور رب نے جو آپ کو علم عطا فرمایا، ظاہری علم، باطنی علم، اور کتنے علوم عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اب وہ حضور نے سکھائے۔ صحابہ کرام کے سیکھنے کا انداز، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہوئی کہ بارگاہ رسالت میں پڑے رہتے تھے، پڑے رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان حضرت اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے، کھانے کی فکر نہیں ہے، کام کاروبار کی فکر نہیں ہے، حضور کا کلام سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اور سبحان جب حافظہ کام نہیں دیتا تو بارگاہ رسالت میں ہی عرض کر دینی حضور یاد نہیں رہتا، اور حضور فرماتے جھولی پھیلا اور کچھ عطا فرما دیتے۔ اور کیا عطا فرمایا کہ ان کو سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا بنا دیا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی عالمہ ہیں، امہات المؤمنین میں آپ کو جو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام امہات المؤمنین میں آپ سب سے بڑی عالمہ ہیں، اور اتنی بڑی عالمہ ہیں کہ بڑے بڑے صحابہ میں مسائل کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ یہ درست ہے، یہ درست ہے، اور پھر حاضر ہوتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے ام المؤمنین کے پاس۔ آپ فیصلہ فرماتی ہیں، بڑے بڑے صحابہ کے مسائل آپ حل کرتی ہیں، مفتیاں مجتہدہ ہیں۔ یہ مفتیاں عالمہ مجتہدہ کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا، کہ جب کوئی بات پیش آتی ہے، کوئی قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پتہ نہیں چل رہی، ذہن میں نہیں آ رہی، تو حضور سے پوچھ رہی ہیں، حضور سکھا رہے ہیں، پوچھ رہی ہیں، حضور سکھا رہے ہیں۔ تو طلبہ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے اور بچوں کے لیے اس کے اندر تربیت کے مدنی پھول ہیں کہ اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، بڑے بھائی سے، بڑی بہن سے، ٹیچر سے، استاد سے، پیر سے، شوہر سے، بیوی شوہر سے پوچھیں پوچھیں پوچھیں۔ السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی۔ اب بغیر چابی کے تالا کیسے کھولیں گے بھائی؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بے شک، اور اس کے لیے دیکھیں آپ نے جو قرآن پاک کی آیت سنائی، پوچھو جاننے والوں سے اگر نہیں جانتے، تو باقاعدہ ہمارا تو ڈپارٹمنٹ دارالفتاء اہل سنت کا 12 کم و بیش 12 دارالفتاء اہل سنت قائم ہے، تنظیمی مسائل کے لیے الگ ہیں، شرعی مسائل کے لیے کتنے سارے، تو کال سینٹر بھی ہے، باقاعدہ سے کال کریں اور فون پہ بھی رہنمائی لیں اللہ کی رحمت سے۔ الحمدللہ۔ تو مقصد یہ کہ جو سیکھنے والا ہے اس کے بھی کچھ آداب ہوں گے کہ وہ بھی کچھ آگے بڑھے۔ ادب، اب طالب علم چاہے کہ سیکھوں تو میں ضرور بہت بڑا عالم بن جاؤں، ادب نہیں کروں گا استاد کا، کتاب کا ادب نہیں کروں گا، جہاں رہتا ہوں اس کا ادب نہیں کروں گا، تو بھائی تو کیسے علم سیکھے گا؟ اور اگر سیکھ بھی لیا وہ برکت والا علم نہیں ہوگا، علم نافع نہیں ہوگا، جو ظاہر باطن کو سنوارے، جو قیامت کے روز رب کا قرب دلائے، جنت میں رب کا قرب دلائے، وہ علم حاصل تو نہیں کر سکے گا۔
نا बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब. तो हमारे इस सिलसिले में तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद शामिल होती है, अल्हम्दुलिल्लाह. ये इरशाद फरमाएं कि तलबा के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं. बाज़ औक़ात वो तलबा कहते हैं वो मेरे पास मोबाइल होगा तो मैं पढ़ सकूँगा, इसके बगैर तो पढ़ ही नहीं सकता. वो कहते हैं मुझे अब्बू से कहेंगे मुझे मोटरसाइकिल लेके दें, मोटरसाइकिल मिलेगी तो मैं पढ़ूंगा, इसके बगैर मैं तो नहीं पढ़ सकता. तालिब इल्म के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, उन कौन सी चीज़ें नुकसानदेह हैं जिनसे बचना चाहिए? ये तो उसको खुद ही गौर कर लेना चाहिए. देखिए, मरीज को डॉक्टर समझाता है जी लेकिन खुद मरीज को पता नहीं कि अगर मैं चाय ज्यादा पीता हूं तो मुझे अपने स्टमक में, मैदे में सोजिश महसूस होती, पेट सख्त हो जाता है. जहां मुझे खारिश होती है वो जगह पर मुझे खारिश का एहसास शुरू होता है, मैं शुरू हो जाता हूँ खुजाना चाय पीने की वजह से, या तली हुई चीजें खाने की वजह से, या तेज मिर्चें खाने की वजह से. तो अल्लाह के बंदे, तकलीफ तो तुझे पहुंचनी है. इसी तरह तालिब इल्म खुद सोचे ना, वो कौन से उमूर हैं कि जिसकी वजह से मैं अपना सबक याद नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैं अपने जामिया के या स्कूल के या कॉलेज के या एकेडमी के जहां भी जायज उलूम सिखाए जाते हैं वो उस जदवल को फॉलो नहीं कर पाता. अब मोबाइल गले डाले रखेंगे, सोशल मीडिया पर लगे रहेंगे, दोस्तों में खुशगपियां लगे रहेंगे और फ्रेंड सर्कल बना लिया है. आमतौर पे जवाब मिल जाता है, रहेंगे. अंदर से जवाब मिल जाएगा, बहुत दुरुस्त कहा आपने, जवाब मिल जाएगा कि ये की वजह क्या है, कमजोरी की, मामला क्या है. जी, तो अपनी हालत वो खुद गौर कर ले, मुझे क्या चीज नुकसान पहुंचा रही है. जब मैं आलिम बनने के लिए आया हूं तो मेरे इल्म सीखने के राह में क्या चीजें हाइल हैं, खुद गौर करे और उससे बचे. और फिर जाहिर कि ज्यादा खाएगा तो मसला है, ज्यादा सोएगा तो मसला है, ज्यादा फजूलियात में पढ़ेगा, ज्यादा क्या कम भी फजूलियात में तो नहीं पढ़ना चाहिए. जी, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जो बुनियादी तालीमात इरशाद फरमाई, देखिए बहुत कसीरुल कसीर है, कुछ फॉर एग्जाम्पल ही अर्ज किया जाएगा. जी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बैक वक्त बाप की, माँ की, बच्चों की, भाई की, बहनों की, बीवियों की, शोहरों की, सबकी तरबियत फरमाई. हुक्मरानों की, जैसे मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को गवर्नर बनाकर भेज रहे, उनकी तरबियत कर रहे हैं. हजरत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरबियत की कि घर जाओ तो सलाम किया करो. बच्चे थे ना, आपकी खिदमत में हाजिर रहते थे. इसी तरह एक लड़के को इरशाद फरमाया अपने बाप की ताजीम किस तरह करनी है. बाप के आगे मत चलो, बाप को गाली देने का सबब ना बनो, उससे पहले ना बैठो, बाप को नाम लेकर ना पुकारो. देखें, बच्चे की तरबियत की जा रही है. इस तरह हुजूर ने ये तरबियत की सहाबा की कि कुफ्फार का अंदाज नहीं इख्तियार करना, उनसे मुशाबहत नहीं पैदा करनी. इसी तरह हुजूर ने माँ की तरबियत की कि तुझे खजूर दूंगी, फरमाया देने का इरादा है वरना तुम्हारे ज़िम्मे झूठ लिखा जाएगा. तो माँ की तरबियत की जा रही है. इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा की तरबियत की कि उसकी तरह नहीं हो जाना जो रात को पहले उठता था, तहज्जुद पढ़ता था, फिर नहीं उठता. तो देखिए किस किस अंदाज से किस किस मामले में तरबियत की. और तरबियत का अंदाज क्या, मिसाल देकर समझाना ना. कुरान पाक में मिसाल देकर समझाया गया, हदीसों में भी मिसाल देकर समझाया गया. हुजूर ने जैसे मोमिन की मिसाल इमारत किससे देकर समझाया. इसी तरह हुजूर ने कई मामलात में मुख्तलिफ अंदाज से लकड़ियां मंगवाई और उसको गाड़ा एक को अपने करीब, मौत के ताल्लुक से और उम्मीदों के ताल्लुक से उसमें समझाया. सुभान अल्लाह, तो सुभान कई अल्लाह. मामलात में समझाना और किस अंदाज से समझाना चाहिए, इसकी कुछ मैंने जल्दी जल्दी मिसालें आपको ये मिसाल देकर समझाना, ये तो समझाने को सहल कर देता है. बहुत से सिखाने वाले ये चाहते होते हैं कि हमें कुछ ऐसे फार्मूले मिले, ऐसे नुस्खे मिले कि जिससे हम अपने सीखने वाले को कुछ अच्छे अंदाज में समझा सकें. तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मुबारक मिसाल के जरिए समझाया जाए. सुभान अल्लाह. हुज़ूर ये इरशाद फरमाएं, बाज़ औक़ात सीखने वाला या तालिब इल्म है, वो कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसा सवाल करता है जो नागवार होता है. अब सिखाने वाला क्या करे? सब्र करे और तरबियत करे. देखिए कितनी रोशन और जगमग जगमग करती मिसाल है. एक नौजवान हाजिर होता है और अर्ज करता है, हुजूर मुझे जिना की इजाजत दीजिए. सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. बारगाह कैसी है और सवाल कैसा है कि अल्लाह के हबीब हैं
دو عالم کے مالک و مختار ہیں اللہ کی عطا سے، دو جہاں ان کے صدقے میں بنے ہیں، بے شک بے شک نعمتیں ان کے ہاتھ سے بڑھتی ہیں۔ بے شک۔ اور نوجوان آ کر سوال کیا کرتا سوال ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت اور سوال صحابہ جلال میں آتے ہیں، مارنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ فرمایا ٹھہر جاؤ، ارشاد فرمایا اسے میرے قریب کر دو۔ سبحان اللہ سبحان۔ وہ نوجوان حضور کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ فرمایا پسند کرتے ہو کہ جو تم جس بات کی اجازت مانگ رہے ہو یہ فعل تمہاری ماں کے ساتھ کوئی کرے؟ خدا کی قسم میں ہرگز پسند نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر بیٹی کی مثال دی، پھر حضور نے بہن کی مثال دی، پھپھی کی اور خالہ کی مثال دی۔ پھر کیا کیا؟ اس کے سینے پر دست مبارک رکھا، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، یہ اللہ اس کے گناہ بخش دے، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ اب اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ نامناسب سوال ہے جی اور صحابہ جلال فرماتے ہیں، آپ ٹھہراتے ہیں، بلاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایک ایک رشتہ بتا کر۔ اس کے بعد بھی ٹیچر نے سمجھا دیا، بتا دیا، فارغ ہو گیا، اب دعا بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا بھی کی نا، دعا فرمائی، سبحان اللہ۔ دعا کی اور اس دعائے مصطفیٰ کا نتیجہ سمجھایا بھی۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ تو سمجھے گا ہی نہیں، یہ تو سیکھ سکتا ہی نہیں ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، کوئی کن ذہن ہے، کوئی اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ مجھے سمجھانا آ جائے۔ اللہ تو سمجھے گا نہیں، تو تو سمجھ کے سمجھے گا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، رب کا فرمان ہے۔ ہمیں شیطان کہتا مانے گا نہیں، شیطان کی کیوں مانے، رب کی مانیں گے ہم۔ سبحان تو سمجھائیں بھی نرمی کے ساتھ، سوال کیسا بھی ناپسندیدہ ہے مسکرائیں، اسمائلنگ، سبحان اللہ۔ اور پھر خوشگوار ماحول کے اندر گھٹن والا ماحول نہ ہو، پھر اس کی آپ تفہیم کریں، پھر دعا بھی کریں۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعائیں کر کر کے کتنوں کو دامن اسلام سے وابستہ کیا، کتنوں کو اپنے قریب کیا۔ یہی بات ایک مبلغ کے لیے بھی ہے، معلم کے لیے بھی ہے، نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو انداز مبارکہ ہیں ہم ان کو فالو کریں اور اسی کے مطابق ہم سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلہ پختہ علم والے، اس سلسلے میں ہم نے معلم کائنات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کے انداز کو بیان کیا اور سنا۔ نگران پاکستان نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول بڑے پیارے انداز میں ہمیں ارشاد فرمائے۔ اس میں بالخصوص سکھانے والوں کی تربیت، سیکھنے والوں کے لیے کیا کیا باتیں ضروری ہیں، اور بچہ کب سے سیکھنا شروع کر دیتا ہے، جو اس کا لرننگ پیریڈ ہے 6 ماہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بڑی انٹرسٹڈ بات اس سلسلے میں آج ہم نے سنی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس انداز میں سکھایا، کس انداز میں تربیت فرمائی، ہمیں بچوں کو کیسے سکھانا ہے، کس عمر میں کیا سکھانا ہے، کس انداز میں ہمیں سکھانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آخر میں یہ بات بھی سیکھنے کو ملی کہ اگر کوئی ناگوار بات کر دے ہمیں صبر کرنا چاہیے اور سکھانے کا عمل جاری رکھنا چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں معلم کائنات کا صدقہ ہمیں علم دین سیکھنے کی اور سکھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔